اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمہ، آمین یا رب العالمین۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عربی زبان میں زمانے کے لیے عصر کا لفظ بھی ہے، دہر کا لفظ بھی ہے، اور عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں کے حوالے سے صورتیں موجود ہیں، سورۃ العصر جس پر ہم اس وقت غور کر رہے ہیں، اور سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ دہر اور عصر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں وہ جو اب انسان کا کانسیپٹ ہے، ہماری جو ہائر فزکس ہے جہاں پہنچی ہے، کہ اصل میں یہ ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک ہی کمپلیکس ہے، یہ جدا اینٹیز نہیں ہے، ایک ہی کمپلیکس ہے جس کے کمپوننٹس ہیں۔ جیسے مثلا یہ کوئی شے اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی اونچی یا گہری، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں۔ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف دی اسپیس، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ تینوں ڈائمینشنز جو ہے، اب یہ اوپر جا کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مل رہی ہیں لکیریں، لمبائی والی آ گئی، چوڑائی والی آ گئی، اونچائی والی آ گئی، اور یہ تینوں لکیریں جو ہیں یہ ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہی ہیں، رائٹ اینگلز، تینوں ایک دوسرے پر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ایلیمنٹ ہے یہ بھی زاویہ قائمہ بناتا ہے ان تینوں کے ساتھ، اور ممکن نہیں ہے یہ، ہمارے کانسیپٹ میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی لائن کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ تو 2 کے ساتھ زاویہ قائمہ ہوگا تو، اور تیسری کے ساتھ وہ جو اسٹریٹ لائن بن جائے گی 180 کا زاویہ ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں یہ فزکس ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، اب جو بڑے لوگ ہیں، اب کوئی چیز ہمارے تصور میں نہ آ سکے، ہمارا تصور محدود ہے، اسی 3 ڈائمینشنل اسپیس کے اندر ہی ہم نے پروان چڑھا ہے ہم، اور ہمارا سارا تصور اور تخیل بھی انہی کے اندر ہے۔ تو اسپیس اینڈ ٹائم کمپلیکس کے اندر عصر میں زیادہ زور اور ایمفیسس جو ہے وہ ٹائم کی طرف ہے، اور دہر میں اسپیس کی طرف ہے، لیکن ان دونوں کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس دونوں کا تصور موجود ہے۔ اس کو فلسفے میں کہا جاتا ہے، ایک ہے ایبسولوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، جس میں کوئی مرور نہیں ہے، جس میں ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، زمانے کے گزرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک ہے سیریل ٹائم، وہ زمانہ جو گزر رہا ہے، کل تھا پھر آج آ گئی ہے، کل تھی اور آج آ گئے، آج ہے اور پھر کل جو ہے ایک اور کل آ جائے گی۔ اسی طریقے سے سیریل ٹائم اور ایبسولوٹ ٹائم۔ عصر تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، قسم ہے اس زمانے کی جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ والعصر، اس میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے میٹرک کے زمانے میں سام آف لائف ایک نظم جو ہے انگریزی زبان کی بڑی عمدہ نظم ہے، اس کا ایک اسٹینزا آپ کو سنا رہا ہوں۔ آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ، اینڈ our hearts though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. Art is long، فن ہو، علم ہو، یہ بہت طویل کام ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، اور وقت گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، ٹائم از فلیٹنگ، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اینڈ our hearts though stout and brave، اور اگرچہ ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی انجائنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے،
اسٹل لائک مفلڈ ڈرمز آر بیٹنگ. اس کے باوجود جیسے کہ کہیں کوئی فوجی جرنیل جو ہے اس کی میت جب چلتی ہے گاڑی پر تو اس کے ساتھ ساتھ ڈرم ہوتا ہے. ڈرم کی بیٹنگ ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، اور ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے والے، مارچ کرنے والے جو فوجی ہیں ان کے قدم اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ یہ جو جنازہ ہے یہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارا یہ دل جو دھڑک رہا ہے، اینڈ اوور ہارٹ دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفلڈ ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. ہمارا یہ دل بھی اس کی ہر حرکت جو ہے، بیٹنگ آف دی ہارٹ، یہ بھی ہر حرکت ہمیں اپنے قبر سے قریب تر کر رہی ہے. گویا کہ ہماری لاش جو ہے اس گاڑی کے اوپر رکھی ہوئی ہماری ہر بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ قبر سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے. یہ تصور ہے ٹائم از فلیٹنگ والعصر، یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس پر شاہد ہے. عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں جھکڑ، بہت تیز آندھی چل رہی ہے. اسی طریقے سے عصر کا وقت وہ ہے جبکہ اب دن تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. آج کل تو آپ کو معلوم ہے بجلی کی ایجاد کے بعد سے رات دیر میں شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جبکہ بجلی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو رات کو غروب شمس کے ساتھ رات شروع ہو جاتی تھی. اور عصر کے بعد سے پھر یہ کہ حسل نسل ہوتی تھی کہ اب لپیٹو اور سمیٹو مال. کسی نے اگر کوئی اپنی دکان جو ہے سڑک کے اوپر لگائی ہوئی ہے، کہیں راستے کے اندر کسی نے کوئی سامان اپنا پھیلایا ہوا ہے، کوئی مرچنڈائز اس کا ہے، اب وہ لپیٹتا ہے، گھر جانے کی خبر کرتا ہے. وہ عصر جو ہے وہ زمانہ، یہ ہے در حقیقت جو تصور دیا گیا ہے. اور اس میں گواہی کس پہلو سے ہے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جو قسمیں آتی ہیں تو ہم تو قسم کھاتے ہیں کسی اعتبار سے کسی عظیم شے کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے عظیم تر تو شے کوئی ہے نہیں. اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مفسرین نے اس معاملے میں خام خواہ محنتیں کی ہیں. والتین والزیتون، انجیر اور زیتون پر قسمیں کھائی گئی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے انجیر کے خواص کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، طبی طور پر کیا اس کے اندر جو ہے وہ مفادات ہیں، فوائد ہیں. حالانکہ یہ چیز نہیں، بنیاد جو ہے صرف شہادت. اللہ کی قسم جب کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کس بات پر کھاتے ہیں؟ اپنے کسی سٹیٹمنٹ پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یا کسی وعدے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا. تو گویا کہ مقصود کیا ہے؟ گواہی. اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین. تو قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان میں مجرد شہادت ہے پیش نظر، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے ہے نہیں. اب زمانے کی گواہی کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. پوری انسانی تاریخ کا جو بھی چشمدید گواہ ہے وہ زمانہ ہے. یہ زمانے کی چادر سورہ اعراف کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے. پہلے وہ تخلیق آدم وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے جنت والے اور دوزخ والے اور اصحاب الاعراف ان کا قصہ ہے. یہ تو گویا کہ دو انتہائیں ہو گئی، ابتدا انتہا. اس کے درمیان پھر شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا معاملہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر بڑی تفصیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ سب تاریخ ہے. یہ زمانہ ان تمام چیزوں کے تہذیب ابری چھا گئی دنیا میں، پھر ختم ہو گئی. یہ سارا عروج و زوال اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چشمدید گواہ ہے. بڑی بڑی عظیم سلطنتیں بنی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی، ہوا ہو گئی. اسی طریقے سے بڑے عظیم لوگ آئے دنیا کے اندر، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہی. اس میں کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں؟ عروج ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید ان سب سے بحث کرتا ہے. لیکن یہ کہ والعصر جو ہے زمانے کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطوں کو پورا کرنے والے. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں
چونکا دینے کا انداز بھی ہے. جیسے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک. وقت کو اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے رکھو کیونکہ یہ تو تیزی سے چلا جائے گا. اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. اسی میں کچھ بنانا ہے, اسی میں کچھ کرنا ہے, اسی میں کچھ کمانا ہے. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے بعض مفسرین نے. ایک صاحب نے اپنا مشاہدے کی بنیاد پر لکھا کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت ایک بازار منڈی اس میں سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا بہت چیخ چیخ کر اپنے برف کو بیچنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا. اس کی حالت جو تھی وہ بڑی ڈیسپریٹ. وہ کیوں انہوں نے سوچا اس لیے کہ اس کا برف تو پانی ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا اگر بکا نہ. کوئی بساتی ہے, اس کا سامان ہے, نہیں بکا ہے, کوئی بات نہیں, دکان بند کرے گا, اگلے روز آئے گا, وہ سامان تو اس کے پاس ہے نا. اس کی اصل راس تو کہیں نہیں گئی, اس کا اصل سرمایہ تو محفوظ ہے. لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے, یہ تو برف اگر بکی نہ تو پانی ہو گئی ختم, اصل راس المال بھی گیا. انسان کی حیثیت برف کے تاجر کی ہے. اس کی زندگی کی برف گھل رہی ہے, تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے. جس کو کہا ہے ایک شاعر نے بہت عمدگی کے ساتھ, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں میری عمر پہلے 60 برس تھی, اب 61 ہو گئی, بڑھ گئی. بڑھی کہاں ہے, کم ہو گئی. اس لیے کہ جو بھی ٹائم اس دنیا میں ہے میرے لیے اس میں سے اب 1 سال کم ہو گیا. 1 گھنٹہ جو گزرا ہے, ایک گھڑیال بجا, 1 گھنٹہ اور, یہ 1 گھنٹہ میری زندگی میں سے کم ہو گیا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ وہ چونکا دینے کا انداز ہے. ٹائم از فلیٹنگ, کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب آئیے تیسری آیت پر. یہ ہے اصل عملی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو لب لباب ہے, جو اصل حاصل ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے پہلے کہ ہم ان 4 چیزوں پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں, پہلے اس جملے کو اپنی نگاہوں کے سامنے لکھ لیجئے اپنے تخیل کے اندر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلا نتیجہ برآمد کیجئے, اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھا گیا. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو انسان کامیاب ہے. چاہے مفلس ہو, قلاش ہو, دنیا میں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو, کوئی پہچانتا نہ ہو, اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے بادشاہ ہو, لکھپتی ہو, کروڑ پتی ہو, چاہے بہت زبردست اونچے محل میں حویلیوں میں رہتا ہو, کچھ بھی ہو, وہ ناکام ہے. کامیابی اور ناکامی, ذالک یوم التغابن, آگے چل کر جب سورہ تغابن ہم پڑھیں گے تو یہ نقطہ کھل کر تفصیل سے آئے گا. قرآن مجید کی یہ صورت ہمارے سامنے معیار رکھ رہی ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے, ناکامی کا معیار کیا ہے. دیکھیے ہر انسان, کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت ہی ڈھیلے ڈھالے قسم کے, جن کی زندگی میں کوئی خاص امنگ, کوئی ولولہ نہیں ہوتا, کوئی ہار, کوئی مقصد نہیں, کچھ نہیں. گویا کہ وہ خود زندہ نہیں ہوتے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے. لیکن اکثر لوگ جو آپ کو ملیں گے کوئی نہ کوئی امبیشنز ہیں, کوئی مقاصد ہیں, کوئی نہ کوئی نام سامنے جو ہے. کوئی طالب علم ہے, ان سے جا کے پوچھئے, کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں. ہر شخص کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک نے اپنے لیے ایک ہدف معین کیا ہوا ہے اور اسی کی طرف وہ کیے ہوئے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں. زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے. ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی ہے.
بہت اونچا محل دیکھا، محسوس ہوا یہ لوگ تو یہ شخص جو اس میں رہ رہا ہے بہت، جیسے کہ قارون جب نکلا تھا اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، حظ عظیم والا ہے، لیکن جب پھر وہ دھسا دیا گیا زمین میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم قارون کے مانند نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا۔ لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، جب قارون کو دیکھا تھا شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے لوگوں میں، اس وقت تو یہ کہ اعصاب تھر تھرا جاتے ہیں لوگوں کے، کوئی بڑی لمبی سی چمکیلی سی بھڑکیلی سی کار آپ کے قریب سے گزرے تو ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، ہم متاثر ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس میں پھر یہ کہ ہمارے جو تصورات ہیں کامیابی اور ناکامی کے، اگرچہ اول تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے یہ تصور، کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے، تو ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اس ماحول کا اثر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں ہمارے اپنے اس ہدف کے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کامیابی ان چار چیزوں کے حوالے سے ہے، یہ ہے تو چاہے تو غریب ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے، کہیں وہ سفارش نہیں کر سکتے، ان کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ کہیں جا کر سفارش کریں، کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، غریب ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا۔ مفلس ہونا، خلاش ہونا، گمنام ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کی کامیابی ہے۔ کتنے ہی صحابہ تھے حضور کے جنہیں فقراء کہا جاتا ہے، جو اصحاب صفہ تھے، خاص طور پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کسی وقت کوئی صدقہ کو آ گیا، کچھ مال کہیں کسی نے بھیج دیا انصاری نے تو کچھ کھا لیا، ورنہ نہیں، پڑے ہیں در پر۔ حضور کی صحبت اور علم یہی وجہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حالانکہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے، گویا کہ حضور کے ساتھ ان کی رفاقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 برس کی بنتی ہے، 4 برس کی بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث انہی سے مروی ہے، 24 گھنٹے بھی وہی پڑے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی دھندا ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی اور محنت مزدوری ہے، اور وہ فرماتے ہیں خود کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو لوگ آتے تھے اور میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مجھے بے ہوشی ہوتی تھی فاقے کی وجہ سے، یہ کیفیت تھی۔ لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں، کامیابی اور ناکامی کا فرعون وہ کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا، نمرود کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا، قارون کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا۔ گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے، جائیداد سے، دنیاوی وجاہت سے، دنیاوی اقتدار سے، کسی شے سے متعلق نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے۔ دوسرا نتیجہ نکالیے، اس سورہ مبارکہ میں کامیابی کی جو کم سے کم شرائط ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ نوٹ کیجئے، اگر انداز یہ ہوتا زمانہ گواہ ہے وہ لوگ بہت اونچے مراتب حاصل کر لیں گے جنہوں نے یہ شرطیں پوری کر دی، ٹھیک، تو ایک امکان تھا کہ اگر یہ ساری شرطیں پوری نہ ہوں تب بھی کم تر درجے کی کامیابی تو حاصل ہو سکتی ہے، بہت اونچے مراتب نہ صحیح، نچلے درجے کے مراتب تک تو رسائی کا امکان ہے۔ یہ انداز نہیں ہے یہاں انداز کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی قسم ہے، تمام انسان تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری کریں۔ یہ گویا کہ پاس مارکس ہیں، یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے،
بلکہ یہ در حقیقت بنیادی طور پر کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم ہیں، ورنہ ناکامی ہے، خسارہ ہے۔ استثناء جو ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے۔ تیسری بات اور بڑی اہم ہے، جب اللہ تعالی کامیابی کو 4 شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے، ظاہر بات ہے یہ چاروں لازم ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی قافیے اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیے گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی معالج آپ گئے ہیں، آپ نے نبض دکھائی ہے، یہ جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے، اب نسخہ لکھا گیا ہے، اس میں 4 دوائیں لکھ دی گئی، آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے 3 ختم کر دی یا 2 ختم کر دی یا 1 بھی ختم کر دی فرض کیجئے، تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نہیں رہا، یہ اب آپ کا نسخہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں، اس کے کچھ سمنی اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، تو دوسری شے شامل کی جاتی کریکٹو کی حیثیت سے کہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ آپ نے وہ کریکٹو نکال دیا تو مارے گئے، وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساقط کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر تباہی اور بربادی آ جائے۔ یہ بات کیوں میں اس لیے ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور فوز و فلاح کی 100% امیدوار بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان، اور اگر عمل صالح کو تھوڑا بہت ہو گیا، نماز روزہ ہو گیا تو کیا کہنے صاحب، اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو جائے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تک تو کسی کے پہنچنے کا سوال ہی نہیں، ہمارے ذہنوں سے خارج ہے۔ یہ بھلائی کی تبلیغ کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں، یہ ہمارے تصورات ہیں۔ ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دینی تصور کو واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر جو ہے اس پر غور و فکر اور تدبر یاد کیجئے، جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کے لیے کافی تھی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے، کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں کھد جائے، جیسے کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر، پتھر میں جیسے کوئی چیز جو ہے کھود دی جائے، ایسے ہمارے دلوں میں یہ حقیقت کھد جائے۔ کامیابی ان چیزوں سے ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ کامیابی دولت سے، وجاہت سے، اقتدار سے، جائیداد سے، سرمایہ سے نہیں۔ نمبر 2، یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے۔ نمبر 3، ان میں سے کسی کو ساقط کرنے کا آپ کو اختیار نہیں۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک قول سنانا چاہتا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے تفسیر کبیر بہت بلند تفسیر ہے اور بہت مفصل تفسیر ہے، 30 اجزاء میں ہے، اگرچہ اس میں فلسفہ، منطق، فلکیات اس زمانے کی، اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر عام طور پر اس تفسیر کا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض حضرات جو ہے خاص طور پر جو اہل حدیث مزاج کے حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز موجود ہے سوائے تفسیر، اس لیے فلکیات کی بحثیں ہیں، ریاضیات کی بحثیں ہیں، منطق کی بحثیں ہیں، تو بہت ہی اس اعتبار سے وہ اب ایک خاص دور کے اندر تو یہ سمجھیے کہ اس کا بہت بڑا جو ہے مقام، بہت اونچا مقام تھا، آج بھی میں اسے بہت اہم تفسیر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اس صورت کے بارے میں جو بات کہی ہے، هذه الآیہ
اس تیسری آیت کے بارے میں کہتے ہیں علم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے اس کے کہ جو ان چار شرطوں کو پورا کرنے والا ہو۔ وہی الایمان، وہ چار شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، والعمل الصالح، اور عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تواصی بالحق، والتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر۔ وَدَلَّ ذَلِكَ، یہ ہے جملہ جو ہے دل ذالک، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ہوئی اس بات کی طرف، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات معلق ہے، منحصر ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر۔ یہ ہے نتیجہ، منطقی اعتبار سے اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، صحیح نکلتا ہے، 100% درست ہے۔ اسی نجات کے لفظ کو جو میں نے لیا ہے، جو اس قول میں ہے امام راضی کے، نجات کی راہ، سورۃ العصر کے موضوع پر جو میری کتاب ہے، اور میں مشورہ دوں گا جن کو بھی دلچسپی سورہ مبارکہ سے ہو گئی ہو وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس میں ایک تحریر بھی میری شامل ہے، ایک تقریر شامل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میں ان نشستوں میں تو ان تفاصیل میں جا نہیں سکتا، اور یہ کہ میری تحریر جو اس میں شامل ہے وہ آج سے 35 برس قبل کی ہے، 36 برس قبل کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اب اس وقت جو بھی جوش و خروش تھا وہ اب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ نجات کی راہ، سورۃ العصر کی روشنی۔ تو تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، چوتھی، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا ہمیں اختیار نہیں۔ چوتھی بات، پانچویں بات نوٹ کیجئے، یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں آپس میں۔ ایمان اگر حقیقی ہوگا، عمل صالح لازماً پیدا ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور پھر عمل درست نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اس ایمان کی پھر 2 دھیلے کی قیمت نہیں جس کی بنا پر انسان کا عمل درست نہ ہو سکے۔ بہت سی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط اعمال کی بنیاد پر ایمان کی نفی مطلق کی گئی ہے۔ ایسی شدید حدیث بھی ہے، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کانپ گئے، لرز گئے، پوچھا من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب سنیے، غور سے سنیے، فلاں شخص الذی لا یامن جوارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے۔ کسی گناہ کبیرہ کا ذکر یہاں نہیں ہوا ہے، زنا کا نہیں ہے، چوری کا نہیں ہے، ڈاکے کا نہیں ہے، شرک کا نہیں ہے۔ کس چیز کا؟ ایک انسان کج خلق ہے، بد خلق ہے، اس کی ایذا رسانی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، پڑوسی خائف رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا گزرے گی، تو وہ شخص مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن ہے۔ ایک اور حدیث کہ جس کو حضور ہر خطبے میں دہراتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو طویل عرصے تک 9-10 برس تک حضور کے ذاتی خادم رہے، وہ یہ گواہی دیتے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ اس خطبے میں شامل نہ ہو۔ وہ کون سے الفاظ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یہ شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں،
اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. کتنے کیٹیگوریکل ہیں. تو ایمان اصل میں ایک ایمان قانونی ہے، اقرار باللسان. اس ایمان کی بات ہم یہ نہیں کر رہے. یہ تو جب پھر ہمارا جو ایک منتخب نصاب کا دوسرا حصہ آئے گا وہ ایمانیات کے مباحث پر ہوگا. اس کے شروع میں پھر ہم ایمان کے بارے میں باتیں کریں گے. ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی اقسام کیا ہے، ایمان کے درجے کیا ہے. اور پھر یہ کہ وہ حصے پڑھیں گے قرآن کے جس میں ایمان کا سنتھیسس، ایمان کے یہ استدلال کس طور سے قرآن مجید ایمان کی دعوت دیتا ہے. اس وقت تو جو اب سرسری بات کر رہے ہیں کہ ایک قانونی ایمان ہے اقرار باللسان. کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی ابھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا. اقرار باللسان کا تعلق اسلام سے ہے، تصدیق بالقلب کا تعلق دل سے ہے، وہ ہے اصل ایمان. اور جب دل میں ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی کیفیت ہو جائے، پرسنل کنوکشن ہو جائے، تو انسان کے اعمال جو ہے وہ قلب کے تابع ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر اس میں فساد ہو سارا جسم میں فساد ہو جائے گا. اور آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. دل میں یقین آ جائے، ایمان آ جائے، پھر عمل درست ہو جائے گا. اسی طرح حضور نے فرمایا، جیسے میں نے کہا تھا وہ تو ایک تھی کج خلقی، صرف گناہ کبیرہ پر بھی کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا. کیسے ممکن ہے؟ ایمان بھی دل میں اور زنا بھی ہو رہا ہو. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا. کیسے ممکن ہے؟ دل میں ایمان ہو، وہ ایمان دھیلے کا نہیں پھر. اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. ایمان حقیقی نہیں ہوتا، ایمان قانونی ہے. مسلمان تو وہ رہے گا. چور بھی مسلمان ہے، زانی بھی مسلمان ہے، شرابی بھی مسلمان ہے. آپ حد جاری کیجئے، چور کا ہاتھ کاٹ دیجئے، جو چاہے کرے، لیکن وہ مسلمان رہے گا. قانونی اسلام اور ہے، قانونی ایمان ایک حقیقی ایمان ہے جو دل کے اندر راسخ اور جاگزی ہو جائے. اگر وہ ہوگا تو عمل درست ہو جائے گا. اب نوٹ کیجئے عمل کے لیے لفظ جو آیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا دہر اور عصر، عربی زبان کا ایک لفظ ہے فعل، ایک ہے عمل. انسان سے جو بھی حرکت سرزد ہو رہی ہو، خواہ وہ بالارادہ ہو، غیر ارادی طور پر ہو، خواہ وہ بڑی سہولت سے ہو جاتی ہو، خواہ اس میں مشقت آتی ہو، تکلیف جھیلنی پڑے، وہ فعل ہے. لیکن عمل کہتے ہیں مشقت طلب کام کو، محنت طلب بالارادہ عمل. اس لیے عاملۃ ناصبہ سورۃ الغاشیہ میں آیا ہے وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ. تھکے ہوئے ہوں گے، مشقت ذرا ہوں گے چہرے، جیسے کوئی آدمی تھک ہار کر کھڑا ہو، ایسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. تو عاملہ وہ ہے کہ جو تھکا ہوا ہو، تھکا ماندہ انسان. تو عمل وہ کام ہے جو مشقت طلب ہو، محنت طلب ہو، ارادے کے ساتھ کیا جائے، آپ کا فری چوائس ہو اس کے اندر. صالحات نیکیاں. اب اس لفظ کو بھی حقیقت کو سمجھیے. صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صلاحیت ہو. صلاحیت کا لفظ اسی سے ہے نا، من صلاح، جس میں صلاحیت ہے. صلاحیت ہے تو اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں. اعمال صالحہ وہ ہیں جو انسانی شخصیت کے اندر ترفع پیدا کرتے ہیں، انسانی شخصیت کے اندر ترقی پیدا کرتے ہیں، اس کی روحانی اخلاقی ترفع، اس کی بلندی. وہ افعال، وہ اعمال، وہ بالارادہ کیے جانے والے عمل، وہ تھکا دینے والی مشقت جس سے انسان روحانی طور پر بلندی حاصل کرے، اخلاقی اعتبار سے ترفع حاصل کرے، وہ اس مقام کو حاصل کرنے جس مقام پر اللہ نے اسے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو تو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا تھا، بہت اونچے مقام پر پیدا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا، تمام فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا تھا.
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، لیکن پھر وہ گرتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ پھر نچلوں میں سب سے نیچے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس پستی سے ابھرنے کے لیے پہاڑ سے آپ کو نیچے گرا دیا گیا، پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آپ کو مشقت کرنی ہوگی، چڑھنا ہوگا۔ وہ چڑھائی ہے ایمان اور عمل صالح کی چڑھائی، تاکہ آپ اپنے اس اصل مقام کو حاصل کر دیں جس پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ حیوانیت کی سطح میں اگر گر گئے تھے تو اس حیوانیت کی سطح سے ابھر کر دوبارہ انسانی مقام کے اوپر آنا، شرف انسانیت کو دوبارہ حاصل کرنا، یہ ہے وہ محنت، یہ ہے وہ مشقت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے افعال ہیں، کیا کرنے سے تمہاری شخصیت جو ہے وہ نشو و نما پائے گی، تمہاری سیرت میں نکھار پیدا ہوگا، تمہیں روحانی طور پر ترفع حاصل ہوگا، وہ ہے عمل الصالحات وتواصوا بالحق۔ اب یہاں عرض کر دوں میں، تواصو باب تفاعل ہے، تفاعل کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس باب میں، ایک تو باہم مل جل کر کوئی کام کرنا، اور نمبر دو اس میں مبالغہ، بہت شدت سے پوری طاقت سے کسی کام کو کرنا۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کے چار معنی عربی زبان میں، جو شے فی الوقت فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے، اور جو نظر تو آئے لیکن نہ ہو وہ باطل ہے۔ شراب ہے، نظر آ رہا ہے پانی ہے نہیں، وہ باطل ہے۔ حق وہ ہے جو موجود ہو، اور وہ شے کہ جو نظر آئے اور ہو نہ، وہ باطل ہے۔ حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً ثابت ہو، یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ پڑوسی کے حقوق اخلاقاً۔ حق ہر وہ شے ہے جو عقلاً مسلم ہو، عقل اس کا تقاضا کر رہی ہے، لازماً اس کو ہونا چاہیے۔ حق ہر وہ شے ہے جو نتیجہ خیز ہو، باطل وہ شے ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں، کچھ حاصل نہیں۔ یہ چار معنی میں حق لیجئے تو کس قدر وسعت ہو جائے گی تواصی کی۔ اور باہم ایک دوسرے کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اجتماعی زندگی وجود میں آنی چاہیے۔ یہ ایمان اور عمل والے جو ہیں مل جل کر ایک اجتماعیت وجود میں لائیں۔ یہ اجتماعیت ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھے گی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں گے۔ کسی کا پاؤں پھسلنے لگے گا تو پھر سہارا لے کر اٹھائیں گے، اسے ساتھ لے کر چلیں گے۔ وتواصوا بالحق، اور حق اب میں عرض کر دوں، چھوٹے سے چھوٹا حق بھی ہے اور بڑے سے بڑا حق بھی ہے۔ دو چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ کسی نے کسی کے 100 روپے 200 روپے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے، اس سے جا کر کہنا بھائی آپ اس کے پیسے دے دیجیے، ادا کر دیجیے، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، اندیشہ ہے کسی گاڑی کا جو ہے شیشہ پھوڑیں گے، کیا کریں گے، اگر آپ ذرا ان سے کہیں تو یہ بھی تواصی بالحق ہے کہ بیٹے یہ کھیلنے کا میدان نہیں ہے، آپ جا کر کہیں میدان میں کھیلیں، تواصی بالحق ہے۔ اور سب سے بڑا حق، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کا حکم چلنا چاہیے، یہاں سے وہاں تک تواصی بالحق ہے۔ یہ چھوٹا حق بھی ہے، بڑا حق بھی ہے، گویا کہ اس میں ساری منزلیں آ گئی ہیں۔ ایک تو جماعتی زندگی، مل جل کر ایک کام کرنا، اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس کام کے لیے جیسا کہ اگلا مرحلہ آئے گا، وہ تواصی بالصبر، بڑے صبر کی ضرورت بھی ہوگی، مشقتیں بھی جھیلنی ہوں گی، تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی، پرسیکیوشن برداشت کرنی ہوگی۔ لیکن یہ چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کر بڑے سے بڑے حق تک، جب انسان حق کا علم بردار بنتا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے مضامین میں سے دعوت اللہ، دعوت الی سبیل اللہ، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتي احسن، شہادت علی الناس، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، دعوت الی الخیر، جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنے مالی وسائل کو صرف کرنا، یہ سب اس میں آ گئے، تواصی بالحق۔ اس لیے کہ چھوٹے سے لے کر اور بڑے سے بڑے حق تک، جب آپ چھوٹے معاملے کے اندر حق کا ساتھ دیں گے
تو بڑے میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ آپ اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل و انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دینے کے لیے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالحق، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے اور حق کے گواہ بن کر۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تواصی بالحق میں ہے۔ اس کے بعد آخری مرحلہ تواصی بالصبر، اس لیے کہ یہ تواصی بالحق جو ہے، الحق مر، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے۔ آپ بچوں سے بھی کہیں گے کہ بیٹے یہاں نہ کھیلو تو ہو سکتا ہے کہ وہ گستاخی کریں، آپ اپنا راستہ لیں، جی آپ کون ہوتے ہیں؟ کسی سے کہیں گے بھائی تم نے اس کے 200 روپے دینے کیوں نہیں دیتے، دے دو بھائی، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں آنے والے؟ ریزنٹمنٹ ہوگی، اس سے جوابی کارروائی ہوگا۔ اور یہ تو چھوٹے حقوق کی بات میں کر رہا ہوں، ذرا بڑے حق کی بات کر کے دیکھیے، جو وقت کے شداد ہیں، فرائضہ ہیں، نماردہ ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی برداشت کریں گے کہ حق کا بول بالا ہو، اللہ کا دین قائم ہو جائے، ہماری بادشاہتیں ختم ہو جائیں؟ کوئی فرعون چاہے گا؟ کوئی نمرود چاہے گا؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تیسرا سبق ہوگا انشاءاللہ اس منتخب نصاب کا، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں کیا تھا اپنے بیٹے کو؟ ایک بڑی جامع نصیحت کیا تھی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو اور دیکھیو نیکی کا حکم دیجو، بدی سے روکیو، اور پھر جو تجھ پر بیتے اس پر صبر کیجو۔ بدی سے روکنے کے بعد یقیناً تمہیں ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، ریزنٹمنٹ پرسیکیوشن تک بھی آ سکتی ہے۔ کیا لڑائی تھی؟ کیوں مارا جا رہا تھا حضرت بلال کو، اور کیوں جو ہے ننگے بدن دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا حضرت خباب بن الارت کو رضی اللہ تعالی عنہ؟ آخر یہی تو تواصی بالحق، اللہ کا دین، حق کی دعوت، حق کی طرف لوگوں کو بلانا۔ آخری بات وتواصوا بالصبر، جو میں نے عرض کیا، ایک اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، آپ کو معلوم ہے کہ اگر سیلاب کا ریلا زوردار آ رہا ہو، اکیلے اکیلے کھڑے رہیں گے تو بہہ جائیں گے، لیکن 10-15 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے تو سیلاب کا ریلا انہیں بہا نہیں سکے گا۔ جو ہماری اجتماعی زندگی کے اندر پھر صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت، اگر کسی وقت کسی کا حوصلہ جو ہے جواب دے رہا ہو، کسی کی ہمت جواب دیتی محسوس، اس کے ساتھی اسے بک اپ کریں، اس کو حوصلہ دلائیں، دوبارہ اسے کہیں بھائی ہمت کرو، کھڑے ہو جاؤ، اس کا سہارا بنے، کہیں اسے تعاون کی ضرورت ہے تعاون پیش کریں۔ اس طریقے سے مل جل کر ایک اجتماعی زندگی کے ذریعے سے تواصوا بالصبر کا معاملہ بھی، جس کے لیے سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اہل ایمان صبر کرو، اور صبر میں دوسروں کا، اپنے جو مد مقابل ہیں، جو دشمن ہیں حق کے، ان کا مقابلہ کرو، ان سے زیادہ صبر کرو۔ یہ کفار بھی تو صبر کر رہے ہیں نا، یہ ابو جہل جو ہے صبر کر رہا ہے اپنے باطل معبودوں کے لیے، پہلے آیا تھا بدر میں، مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ لیکن پھر مکے کے جو مشرکین تھے دوبارہ آ گئے 1 سال کے بعد، پہلے 1000 آئے تھے، اب 3000 آ گئے، وہ اپنے معبودان باطل کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ تمہیں ان سے بڑھ کر قربانی دینی چاہیے، تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا چاہیے۔ یہ ہے صبر، یہ ہے 4 آیتیں، اس میں اگرچہ بعض نکات اب بھی تشنہ رہ گئے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جسے اصطلاحاً کہا جاتا ہے تذکیر بالقرآن، ایک ہے تدبر قرآن، گہرائیوں میں اترنا، ایمان کے لفظی معنی پر بحث ہو، ایمان کے عمل صالح اس کے مختلف پہلو، تواصی بالحق اس کے مختلف پہلو، ان میں آپس میں ربط کیا ہے، کیوں لازم و ملزوم ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ میں اگلی نشست میں ابھی ان کی بھی تلافی کروں۔ باقی یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسا بھی ہو سکا ہے، آج میں نے اس کا بحیثیت مجموعی اس کا جو ایک لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔